جی دیکھیں، ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ ایسی بڑی راتوں میں فضیلتیں تلاش کرتے ہیں. کوئی پیپر مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھو گے 50 لاکھ کی نمازوں کا ثواب، یہ پڑھو گے ایک فرشتہ پیدا ہو جائے گا، پر جھاڑے گا، جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے اور پیدا ہو کے تمہارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں فضیلت کی تلاش کوئی منع نہیں ہے، تو مستند ذرائع سے اس کو حاصل کیا جائے یہ پھر اچھا ہوگا. لیکن سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتارے، اور وہ طریقہ ہے توبہ، کیونکہ یہ راتیں بابرکت ہیں. اللہ نے لیلہ مبارکہ اس کو ارشاد فرمایا، تو اس میں پھر اس کا مطلب ہے مغفرت کے چانسز بھی زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے. تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں پر آدمی کامل توبہ کرے. گناہ اپنی جگہ موجود ہوں جو بعض اوقات مغفرت کے دروازے روک دیتے ہیں، ایسی روایات آپ نے سماعت فرمائی، تو انہیں آدمی ختم نہیں کرنا چاہتا فضیلت کا حصول. بالکل ایسے جیسے کینسر میں مبتلا کوئی عورت ہو لیکن کہے کہ لپسٹک تو لا کر دے دو ذرا آخری ٹائم میں، تو پھر وہ لپسٹک لگانے کیا فائدہ، کینسر کو باہر نکالو، آپریشن کرواؤ. تو سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سیکنڈ یہ کہ غور کریں کہ آپ نے حق العبد میں کہاں کہاں کوتاہی کی ہے. خاص طور پر بعض شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں بیجا، اور یہاں ٹوپی لگا کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے امام کے پیچھے. لوٹ مار کی ہوئی ہے پوری مارکیٹ میں، نماز کا نشان ہے، تبلیغ پہ بھی جا رہا ہے، سب سے بڑا فراڈی ہے وہی کھڑا ہوا ہے، فرض کر لیں. تو بھائی پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرو. پہلے یہ جو لوگوں کا مال دبایا ہے وہ مال تو دو، وراثتیں دبائی ہوئی ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور بچوں کی 2 بچوں کی انگلیاں پکڑ کے پہلی صف میں ابا آ کر بیٹھ گئے بیان سننے کے لیے. بھائی تم وہ وراثتیں تو دو اپنی بہنوں کو، اپنی پھپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، وہ نہیں دے رہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا وہ ہے قصور کہ ہم اپنے احتساب سے غافل ہو کر اور پھر ہم فضیلتوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ حق العبد کو فوراً دیں. اس طرح آپ نے کسی کو ناراض کیا، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، بیوی کو پیچھے کر کے ماں کے سینے پر چڑھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی کمزوری کا احساس آپ دلاتے ہیں. اور آپ آ گئے مسجد کے اندر اس رات کے اندر کہ شاید اللہ مجھے رحمت ڈھانپ لے گی. نہیں ڈھانپے گی جب تک والدہ راضی نہیں ہوں گی. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ماں ناراض ہو تو جیسے بھی اس کو راضی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. ان چیزوں پہ ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ فضیلتوں کا حصول ہے. اس میں پھر آپ نعتیہ محافل میں بیٹھیں، علماء کے بیانات سنیں، اس طرح کے پروگرام سنیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تنوع کے ساتھ عبادات کو اختیار کریں، مختلف اقسام کی، تاکہ نفس کسی ایک عبادت کے اختیار سے بوریت محسوس نہ کرے، کوفت کا شکار نہ ہو جائے. جتنی خوش دلی سے عبادت ہوگی اتنا بہتر ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر سو جائے آدمی، افطار کر کے سو جائے، پھر اٹھ کے جب تراویح وغیرہ پڑھ کے چاقو چبند ہو کے پوری رات عبادت. ہمارے یہاں بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں الٹی ہو گئے، اب وہاں پہ وہی فضیلتیں چل رہی ہیں، نوافل چل رہے ہیں، وہ باہر خراٹے لے رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مسجد میں رات گزار لی، بڑی بات ہے. بھائی بڑی بات ہے، تمہاری عظمت کو سلام، لیکن اس مبارک رات میں آپ نے لیٹ کے گزار دی. نبی کریم نے فرمایا کہ من حرما فیہا فقد حرما، جو اس رات میں محروم کیا گیا وہ یقیناً محروم کیا گیا. تو پھر اس رات کو ضائع نہ کریں. خصوصاً وہ لڑکے جو ڈھابے پہ بیٹھ کر کہے لگا رہے ہیں الٹی سیدھی باتیں، پھر کہا چلو یار آخری وقت میں تھوڑا سا مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اب بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ ایسا لنگر اور نیاز تقسیم ہونے والی ہے جس کی روحانیت سے انشاءاللہ ہم فوراً 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں گے. یہ بھی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، نیاز کھاؤ اندر بابرکت ہو جائے گا. یقیناً ہوگا، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بھائی تم پوری رات باہر بیٹھے رہے، فٹ پاتھ پہ دوستوں سے باتیں کرو، یہ چیزیں نہ کریں، ضائع نہ کریں. امام غزالی نے اسی لیے فرمایا کہ گناہگار کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے، کہ جب تک سوتا رہے گا گناہ سے تو بچے گا. تو بس یہ تمام چیزیں. اچھا ہماری بہنیں بھی یہ نہیں کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں اور پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، یکسوئی سے ایک عبادت کی طرف آئیں. پہلے پروگرام دیکھ لیں، کوئی اچھا معلوماتی ہے تو پھر تسبیحات کی طرف آئیں، درود پاک کی طرف آئیں. اور خدا جو آپس سے گھر کے جھگڑے کیے ہیں، آخری بات ہے بس یہ، ان ساسوں سے میری گزارش ہے جنہوں نے بہوؤں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں، اور ان بہوؤں سے میری گزارش ہے جنہوں نے چھپ کر تیر کے وار ساسوں کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں پیار محبت سے. یہ رات دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے باعث مغفرت نہ ہو سکے. دلوں سے کینہ نکال دیں، پیار محبت کا ماحول بنائیں، انشاءاللہ مغفرت ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ. بہت ٹھیک. اچھا مفتی، بعض لوگ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں تاقراتوں پہ ہوتے ہیں، ایک مجمع ہوتا ہے، جناب ایک صاحب اٹھتے ہیں آج ہی شب قدر ہے، نصیب ہو گئی ہے، مبارک ہو. اس طریقے سے بھی وہ پھر وہ جناب وہی شاہ صاحب معتبر کہلاتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا آج شب قدر ہے، جناب لوگ بے فکر ہوتے ہیں ہمیں نصیب ہو گئی. بشارتوں کا بڑا سلسلہ ہے، جن میں سے 97 ناکام ہوتی ہیں، 3 کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن وہ پیر صاحب کو وہ مرید وہی اٹھا لیتے ہیں 3 کے، وہی مرید پیر صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا.
ہمارے پاکستان میں نے دیکھا ہے ہندوستان پاکستان میں 27ویں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے بعض علامات کی وجہ سے کہ بھئی وہ 27ویں ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ آپ کے نبی کی جب صریح حدیث موجود ہے، صریح کلام موجود ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو ہم 27ویں کو کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی پیر صاحب فرض کر لیں واقعی کوئی شیخ کامل ہے اور ان کو الہام ہوا یا انہوں نے علامات کے ذریعے کوئی بیان کر بھی دیا، تب بھی وہ ہمارے لیے دلیل اور شرعی حجت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے قول کو قبول کر کے جیسے انہوں نے 23ویں کا اعلان کر دیا تو ہم 25، 27 اور 29 کو چھوڑ دیں، نہیں، ہمارے نبی کا فرمان حق ہے، یہ مخفی ہی ہے۔ اگر یہ ظاہر کرنا ہوتا تو سب سے بڑے جو اولیاء ہیں امت کے وہ تو نبی کریم کے صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی نے کوئی ایسی کوئی بات بیان کی ہو؟ یہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو صحابہ تک کو حاصل نہیں ہوئی بعض چیزیں وہ کہتے ہیں ہمیں حاصل ہو گئی، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ آپ ہر رات عبادت کریں، اور ایسے حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مریدین کو نہ مطلب کسی رات کی فضیلت سے محروم کروائیں۔ اگر آپ اعلان کر دیں گے آپ کی واہ واہ تو ہو گئی، لیکن فرض کر لیں وہ رات نہیں ہے اور اگلی طاق راتوں میں ہے، تو آپ نے تو اپنے متبعین کو بیچاروں کو محروم کروا دیا نا۔ اس کا وبال کس پر ہوگا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نا وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بہت اچھی